امریکہ والی بات ہے. دوسرا جو عمران خان ایک لمبے عرصے سے امریکہ مخالف ایجنڈا لے کر اپنا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو الیکشن ہے، ضمنی الیکشن 20 نشستوں پر، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا جو بڑی حد تک یہ پکچر واضح کر دے گا کہ آئندہ کے انتخابات سے متعلق. تو عمران خان اس ضمنی الیکشن میں یہ جو بیانیہ اپنا کس حد تک مزید بنوا سکیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ دو تین بیانیے بڑا اہم ہے. ایک تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی یہی امریکہ مخالف بیانیہ ہے، ہمیشہ سے یہ عوام کے اندر جو ہے وہ بکتا ہے، عوام اس کو دیکھتی ہے ساری. دوسرا جو ہے وہ ایک اور بیانیہ جو ہے وہ مذہب کا ہے، اور اس میں جنرلی ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ اس قسم کے اقدامات بھی اٹھائے، کچھ قسم کے اقدامات بھی لیے جس کے اوپر عوام کی انہیں جو ہے وہ بھرپور حمایت حاصل رہی. پھر ایک یہ بیانیہ بھی ہے. دوسرا بیانیہ جس کی عام طور پر کیونکہ خاص طور پہ پچھلے 4 سال میں ایک نئی ڈیوائڈ پیدا ہوئی. پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے ساتھ اگر کوئی جماعت سامنے آتی ہے اور یہ تاثر دیتی ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے تو وہ زیادہ وکٹری کی طرف جاتی ہے. لیکن گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے باوجود نواز لیگ نے پنجاب کی حد تک اچھا پرفارم کیا اور ان سے پنجاب نہیں چھینا جا سکا. پنجاب میں تو حکومت خیر آپ کو پتہ 19-20 کے فرق سے ہی بنی. قومی اسمبلی کی نشستوں کا دیکھیں تو 2-3 نشستیں شاید ان کی زیادہ تھیں، وہ ان کے اتحادیوں کے بیچ میں شامل ہوئی تو ان کی نشستیں زیادہ ہوگی باقی صوبوں سے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے پاس ایک یہ بیانیہ بھی ہے، اور اس وقت ایک ایسا بیانیہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا پروسٹ. عمران خان بات تو کرتے ہیں اداروں کے حوالے سے، لیکن اب ان کے جو ووٹرز ہیں وہ یہ سارے معاملات دیکھتے رہے پچھلے 2 برسوں کے اندر. پھر اینٹی امریکہ بیانیہ، یہ والا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا، پھر وہ مذہب کا بیانیہ. کارڈز ان کے پاس اچھے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امیدواروں کا چناؤ کیا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ بھی لوکل سیاست کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. اس وقت ان کے پاس جتنے گھوڑے ہیں نواز لیگ کے پاس وہ سارے وہ ہیں جو وہاں کے جو مضبوط ہے تو منرف لیکن مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں ہلکے کی حد تک. اصل میں یہ ٹیسٹ کیس عوام کا بھی ہے. اتنی بڑی تعداد میں جو عوام باہر نکلی، عمران خان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ اتنی بڑی جو تعداد میں عوام پہلے کبھی باہر نکلی. اب اس عوام کا یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ آیا وہ لوٹوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، نیا خون پولیٹکس کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں. بیانیے کی اس جنگ میں عمران خان کو وہ کہاں کھڑا کرتے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اور خاص طور پہ پنجاب کی، کیونکہ یہ الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں نارتھ میں ہو رہے ہیں جو ہے وہ پنڈی اور خوشاب کے ایریے میں، وہیں پہ سینٹرل میں بھی، فیصل آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، آگے جا کے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں. تو ایک قسم کا واقعہ آپ نے درست کہا کہ پورے پنجاب میں ایک قسم کا ٹیسٹ کیس ہے یہ تینوں قسم کے پنجاب میں، سینٹرل میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، کہ کس بیانیے کے ساتھ عوام جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. واقعی یہ ٹیسٹ کیس ہے. اور اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے کلک ملتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ مستقبل کا جو الیکشن ہے اس کے بھی جو وہ چیزیں بڑی حد تک واضح ہو جائیں گی. کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہوں یا ضمنی انتخابات کے، تحریک انصاف کے مقابلے میں جو جماعت ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کے ساتھ نصف میں ہے، یعنی 19-20 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن پنجاب کے اندر ہمیں مقابلہ بہرحال نظر آتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ابھی بھی PK-7 ایک رکن کا انتقال ہو گیا تھا MP کا، جی تو وہاں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے. تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک طرف اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دوسری طرف. اچھا، میں یہ ابھی ایک کویسچن آپ سے یہ بھی کروں گا کہ یہ ابھی حکومت کہتی ہے کہ PTI کی حکومت نے معاشی طور پر ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا، لیکن ابھی جو بجٹ سے پہلے ایک سازی سروے آیا اس میں جو سب اچھا کی رپورٹ دی گئی. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آخر وہ وجہ کیا تھی جو ہر شہری بھی اس وقت پوچھتا ہوا نظر آتا کہ عمران خان کو ہٹایا گیا. کیا وہ معاشی وجہ تھی کیا، یا پھر وہ کوئی کچھ اور تھا؟ دیکھیے یہ بڑا کریٹیکل کویشچن ہے. میں کوشش کرتا ہوں میں اس کا جواب دوں اپنے اکنامکس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی. دیکھیے عمران خان کی حکومت کا جو پہلا سال تھا وہ تو انتہائی ٹف تھا، اور عمران خان جیسا کہ پہلے کہتے رہے کہ وہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے. عمران خان کے قریبی کچھ لوگوں نے، بیوروکریسی نے، پچھلی حکومتوں کے لوگوں نے عمران خان کو جو فیکٹس اینڈ فگر ان تک پہنچائے ان میں سے بھی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں تمام مکمل طور پہ درست نہیں تھے. پاکستان کو جو رقم چاہیے تھی شاید اس سے کہیں کم رقم چاہیے تھی جتنی بتایا گیا کہ پاکستان IMF سے جا کے حاصل کرے. اسد عمر بھی اسی لیے آئے تھے، وہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے. لیکن بہرحال کچھ قوتوں نے عمران خان سے کام کروایا. اس کی ریزنز میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. وہ IMF کے پاس گئے، لیکن اس کے بعد وہی اقتصادی سروے کے حیران کن فگرز جو عمران خان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر، دوسرے سال میں کرونا آ جاتا ہے، تیسرے سال تک رہتا ہے، اور اس کے بعد 1.5 سال کی کارکردگی کے اندر اتنے اچھے فگرز لے کے آنا جو کہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ 2 سال لگاتار آپ کی گروتھ 5.5% سے اوپر رہے، 5.7 اور آلموسٹ تقریباً 6. یہ حیران کن معاملہ اس طرح سے ہوا کہ ایک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ تمام تر اداروں کی سپورٹ بھی حاصل تھی.
خاص طور پہ جو ڈاکومنٹیشن کی جا رہی تھی اکانومی کے اندر، اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی تھی، عدلیہ کی مدد بھی تھی، یہ باقی ساری اپنی جگہ درست ہیں. لیکن ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ مشکل مزاجی تھی، کمٹمنٹ تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوئے اور انہوں نے ایک مستقل مزاجی کی پالیسی اکانومی کے حوالے سے اپنائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو گالیاں کھانی تھیں وہ تمام سیاستدانوں کے حصے کی انہوں نے کھا لیں پہلے 3 برسوں میں، جتنے انہوں نے مشکل فیصلے کیے. اور ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی بات کرتے رہے، ان کے ووٹرز بھی بات کرتے رہے، پوری قوم بات کرتی رہی کہ یار یہ کیا اتنی زیادہ مہنگائی، جس میں کورونا کا ایلیمنٹ بھی تھا، عالمی مہنگائی بھی تھی. لیکن سخت ترین حالات سے یہ سروے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نکل چکے تھے. اور اب عمران خان کی اس بجٹ کے بعد پاکستان کی بہتری کا سفر شروع ہونا تھا. اور عین ممکن ہے کہ آئندہ کبھی پاکستان کو IMF کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو وہ ٹریڈ بیس کر رہے تھے ایڈ بیس کی بجائے، یعنی کہ امداد سے نکل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی جائے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگر ہم تجارت کر رہے ہوتے اور اپنی ایکسپورٹ بڑھا دیں تو پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چین اور جاپان جیسے جو ملک ہیں وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا ڈالر کی، وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اکانومی ایکسپورٹ بیس ہے. وہ جتنی چیزیں باہر بھیجیں گے تو ڈالر زیادہ آئے گا، وہ ڈالر مہنگا بک رہا ہے. تو پاکستان کی اکانومی بھی اگر ٹریڈ بیس ہوگی، ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ہماری انڈسٹری انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھا دی تھی، آپ دیکھیں کتنے آرڈرز ہمارے پاس آئے بنگلہ دیش اور انڈیا کی بجائے پاکستان کے اندر وہ آرڈرز آئے. آج کل خود ایپٹما کے لوگ آ کے یہ بات کر رہے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر، میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، شریفی سرمایہ کاری. ہمارے اداروں کے اندر چاہے عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریسی ہے، وہاں تمام جگہوں کے اندر ایسی سرمایہ کاری ایک موجود ہے کہ جو سرمایہ کاری پاکستان کے اندر شریف مافیا نے کر رکھی ہے اور مستقبل کی جو ان کی سیاست ہے وہ ختم ہونے کے قریب تھی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے تحریک چلائی، مہنگائی تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. معاملہ صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ بات بالکل درست تھی کہ اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے تھے. ترتیب آپ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا شہباز شریف کو، رمضان شہباز کو ریلیف مل گیا. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مریم نواز کو بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا. نواز شریف تک کا جو معاملہ ہے وہ صرف مجھے مشکل لگ رہا ہے، جس کے اوپر ان کی کوشش تھی کہ شاید ان کے لیے کوئی ڈیل مل جائے، وہ آ جائیں. لیکن شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ان تمام کو ممکنہ طور پر ڈیل مل جائے گی اور اس کے بعد معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے. اس سوال کو میں دوبارہ سے ایڈریس کرتا ہوں کہ پھر ہوا کیوں؟ ہوا اسی لیے کہ پاکستان کے اندر بینوری اداروں کا بھی کردار ہے، IMF کا بھی کردار ہے، امریکہ کا بھی، سب کا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان ممکنہ پالیسیوں کے نتیجے میں اگر پاکستان ان اداروں کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی بنا لیتا ہے، جو کہ پہلے ایک دفعہ بھٹو کے دور میں بھی کوشش ہوئی، تو اس آزاد خارجہ پالیسی بنانے کے نتیجے میں پاکستان اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے گا. اور جو لوکل جو چودھری ہوتے ہیں، میرا بھی گاؤں کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا بھی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر کسی گاؤں کا جو چودھری ہے وہ کسی آس پاس کے علاقے میں کسی بڑے چودھری کو نہیں اٹھنے دیتا. تو یہی ریزن ہے کہ اس گلوبل پالیٹکس کے اندر یہی ریزن تھی کہ پاکستان نے اپنے فیصلے خود شروع کر دیے. پاکستان کے اندر جن خاندانوں کی حکومت آتی ہے وہ مینیج ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے، وہ دوبارہ نہ آ سکے. تو بالکل ممکنہ طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر عمران خان 5 سال پورے کرتے ہیں اور آخری بجٹ جو عمران خان دیتے اگلے سال وہ ایک انتہائی شاندار اور ریلیف بجٹ ہوتا، اور اس بجٹ کو لے کر اگر عمران خان الیکشن میں جاتے تو پھر اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہوتے. یہ وہ وجہ تھی کہ جس کے اوپر PDM ساری اکٹھی ہوئی، جس کے اوپر لوکل پلیئرز نے ان کا ساتھ اس لیے دیا. کھل کے میں بات کروں کیونکہ ان کے انٹرسٹ بھی امریکہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو ڈیفنس کے ایشوز ہیں وہ بھی ماضی سے ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ بات فوری طور پہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس طرح سے امریکہ سے کس طرح سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. یہ تھا سارا معاملہ. لوکل پلیئرز کی آپ نے بات کی، میں یہ آخری کویسچن آپ سے کروں گا. پسا رہے ہیں آپ نہیں اور عمران خان نے جو بقول عمران خان کے شوکت ترین گئے بھی ان کے پاس کہ ہماری معاشرت کو بڑی مشکل سے ہم نے پٹری پر اس کو بحال کیا. اگر ایسا ہوا، یہ حکومت رجیم تبدیل ہوئی تو اس کے نتائج بہت برے آ سکتے ہیں جو ہم اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں. تو کیا مقتدر حلقوں میں اس پہ کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی؟ دیکھیے عمر صاحب، جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ مقتدر حلقوں کو بھی امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ کو پریشانی زیادہ ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ابھی وہ جواب انہیں نہیں مل رہا. ہماری معلومات کے مطابق کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک بہت اچھا پیکیج ہم IMF سے لے کے دیں گے اور امریکہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے یہ جو معاشی حالات ہیں ان کو ہم سنبھالیں گے. لیکن ابھی وہاں سے گرین سگنل نہیں آ رہا. یہ کچھ چیزوں میں بعد میں احساس ہوا، کیونکہ اس وقت دیکھیے یہ بات ایک انسانی نفسیات ہے. آپ 70 سالوں سے ایک ملک کے ساتھ چل رہے ہوں، ایک عمران خان کی طرح کا شخص آئے اور وہ اچانک بات شروع کر دے کہ نہیں ہم نے سے نکلنا ہے، تو آپ تھوڑے سے پریشان تو ہوتے ہیں، آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے نکلیں گے. دوسرا، کچھ چیزیں عمران خان کے اینڈ پہ بھی تھیں جو کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب
کچھ ضرورت سے زیادہ جلسوں میں بول کے یہ بات کرتے رہے. انہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن ذرا خاموشی کے ساتھ, اور بہت زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا. لیکن وہ مسلسل جب جلسوں میں عوامی جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ عمران خان نے خطاب کیا تو اگلے دن پھر ایک سیمینار میں باجوہ صاحب نے بھی بات کی کہ نہیں امریکہ کو, جو مطلب جس کا تاثر یہ تھا کہ اس طرح سے امریکہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو بہرحال عمران خان کے اینڈ پہ بھی تھیں کچھ چیزیں, لیکن میں نے وہ یہ بات کی ہے نا کہ عمران خان بہرحال اپنی اس مستقل مزاجی کی وجہ سے یا اپنی اس دلیری کی وجہ سے یا کھل کے بولنے کی وجہ سے چیزوں کو اس حد تک لے آئے تھے کہ شاید ابھی برسوں پاکستان کو وہ والا موقع دوبارہ نہ ملے. اب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے 10 برس تک بھی ہم اس آئی ایم ایف کے جنگل سے نکل سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.